از نیا دور اینڈ آئی ایم زنیرہ اظہر. فائنلی پاکستان میں نگران آ گئے ہیں. اب یہ کس کی نگرانی کریں گے اور کیوں آئے ہیں یہ طے ہونا باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ہی خطاب جو تھا وزیر اعظم کا وہ انگریزی میں تھا. تو سوچنے کو دل کر رہا تھا کہ یہ پاکستان سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے باہر کی آڈینس سے بات کر رہے تھے. دوسری چیز ذہن میں یہ تھی کہ جو کابینہ ہے، کابینہ میں وہ نام موجود ہیں جو سالوں سے پاکستان کی بیوروکریسی میں کسی نہ کسی رول میں ایڈجسٹڈ رہے ہیں، معاملوں کو نٹی گرٹی میں ایشوز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. پہلے کیوں نہیں ڈیلیور کر پائے؟ کیونکہ جو بیوروکریسی ہے وہ تو بیس ہوتی ہے، ایڈوائز کرتی ہے اپنے منسٹر کو، ہیلپ کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، ڈائریکٹ کرتی ہے. اگر یہی لوگ ڈائریکٹ کرتے رہے ہیں تو ہم یہاں تک کیوں پہنچے؟ اور اگر یہ ڈائریکٹلی ہاٹ سیٹ میں آج آ گئے ہیں تو واٹ از گونا چینج؟ اگر یہ نگران ہیں تو پھر ان سے اتنی امیدیں کیوں ہیں؟ وائی ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اور وائی دے آر سیئنگ اٹ کہ ہم چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، پاکستان مضبوط ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. دو وزارتیں، دو اسمبلیز کے پی اور پنجاب کی ابھی تک ایسی ہیں جن کے لیگل سٹیٹس پہ کویسچن مارک ہے، لیکن وہ بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کم از کم لا کے مطابق تو نہیں ہو رہا، آرڈر کے مطابق شاید ہو رہا ہو. یہ کہاں تک جائیں گے معاملات اور ان معاملات میں عوام کو کتنا ریلیف ملے گا یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اور جو جڑاں میں ہوا، دیٹ از اندر ہیومن ٹریجڈی، مستقل سال ہا سال سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہر دفعہ بہت افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہ رک کیوں نہیں پا رہی؟ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ ہیں اسار رانا اور طاہر ملک. لیٹس بگن دا ڈسکشن. طاہر صاحب، آپ نے کابینہ میں نام دیکھ لیے؟ ہاں جی، میں نے دیکھ لیا. اچھا، اگر اس میں جو لوگ موجود ہیں، جس میں اسپیسیفکلی اگر میں ذکر کروں احد چیمہ کا، آپ جانتے ہیں ان کا رول، بتا دیجیے گا. نواز شریف کے قریب ترین، شہباز شریف کے قریب ترین، نون لیگ کے قریب ترین، اور ان کی وجہ سے جیل بھی گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جہاں زیب خان صاحب جو کہ ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے، کوئی نیا نام نہیں ہے. اعجاز گوہر صاحب ہر دور میں ہر گورنمنٹ کے ساتھ گڈ ریلیشنز. تابش گوہر صاحب پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں بھی تھے. اسار صاحب کے الیکٹرک کو بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہ جو سارے لوگ ہیں، وقار مسعود، شمشاد اختر وزیر خزانہ، اکانومی اور بیوروکریسی نٹی گرٹی سب جانتے ہیں. یہ لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں، دیکھ کے لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو الگ بات ہے. میں اپنا آج یاد کر رہا تھا اپنے ڈارلنگ رانا کو. رانا کے دو لفظ مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں بڑے مزیدار تھے. ایک تو اس نے کہا وہ کاکڑ صاحب آ گئے ہیں اور جناب، اب رانا اپنا جگر ہے، چھکے چھکے تو لگاتے ہیں نا، بڑا کہہ دیے جی کڑاکے نکل جائیں گے نون لیگ کے. تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یار وہ کڑاکے کتنے گئے، کہ کہاں سے وہ کڑاکے نکل رہے ہیں. مجھے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، میں وہ ایکسپلین کروں گا. اور دوسرا مجھے اچھی طرح یاد ہے، رانے نے میری تعریف بھی کی تھی، دوست ہے، بھائی ہے اپنا، کھل کے بات ہم کرتے ہیں. تو کہہ رہا تھا جب میں بتا رہا تھا یہ ہنس رہا تھا، تو اب میں پھر ہنس رہا ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ اس بیچارے کے لیے ہنسنا مشکل بنا دیا نگران نے. چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں جو نگران ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے یہ ثقافت سے ہی کر جائیں گے، یہ سیاست سے ہی کر جائیں گے یہ. مگر جو اصل چیزیں ہیں، تین چار چیزیں ہیں. آپ کی وزیر اعظم سے شروع کرتے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے ترجمان رہے ہیں بلوچستان کی حکومت کے، بالکل، کیونکہ یہ کڑاکے نکل گئے نون کے. آگے چلتے ہیں، وزیر خزانہ خارجہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ اپنے گیلانی صاحب کے رشتہ دار ہیں. آگے چلتے ہیں، وزیر داخلہ صاحب باب سے ہیں، اور باب جن کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا ہمیشہ سرپرستی پنڈی کی رہی ہے. مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل لوگ ہیں تو مجھے اس میں سے 1 کروڑ میل تک پی ٹی آئی کی خوشبو نہیں آ رہی. اگر یہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرلٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کی یہ جو شمشاد اختر صاحبہ ہیں، یہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں، اور یہ رائٹ ہینڈ تھی کس کی؟ نگران وزیر اعظم، جن کا نام آتا ہے اسحاق ڈار. اور یہ اسحاق ڈار کی پالیسیز کی بنا پہ اس لیے آئی ہیں، اس مطلب سے آئی ہیں کہ اگلا وزیر خارجہ وہ وزیر خزانہ وہ ہے، تو یہ اس طرح کام کریں گی تاکہ نون کی کنٹینیوٹی ہو جائے. آگے چلتے ہیں، یہ آئی ٹی کے بھی میں وزیر ابھی دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر عمر سیف ہیں، یہ شہباز کے جناب کیبنٹ میں رہے ہیں، پنجاب میں رہے ہیں. آگے چلتے ہیں، آپ نے اپنا ذکر کیا لیفٹیننٹ جنرل یہ جو سید انور صاحب ہیں، یہ دفاع سے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، ان پہ تو بحث ہی نہیں کرنی بنتی. ہاں، آحد چیمہ جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے، وہ پنجابی جیسی کرنے ہوتی جیب وچ. یہ آحد چیمہ ایسے تھا جیسے کہ ان کے گھرانہ جو ہے نا، شریف گھرانے کے رکن ہے، یہ ان کے ساتھ جو وہ سدھر نہیں جاتے. فواد حسن فواد کو آپ نے 14 اگست کو دے دیا، حلال امتیاز دے دیا.
اور آہد کو آپ نے اسٹیبلشمنٹ دے دی. جو حکومت ہوتی ہے نا, جو عام زبان میں عام آدمی نہیں سمجھتا, حکومت اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو پاکستان جس کو بولتے ہیں. تو یہ نگران حکومت کے ایسے کڑاکے نکلے ہیں, میں جو تو رانے پہ کیا ہنسی آ رہی ہے اس وقت سے, وہ کہو جے کڑاکے نے, یہ تو مجھے نون لیگ 2 لگ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں نگران حکومت کے کڑاکے؟ میں کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہے تھے نا کہ جو ٹائم آ گیا ہے وہ بڑی ہمارے میڈیا میں, نواز کو پتہ نہیں لگا, نون سے ہاتھ ہو گیا, ان کا نگران نہیں آیا, بڑا یہ ہو گیا, دیکھیں اب ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو مجھے تو لگا ہے کہ یہ جو سجنا ہے محفل اسد تیرے لیے سجائی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والا دور نواز کا, اور سارا کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہے. بھئی آپ آہد چیمہ کو اگر اسٹیبلشمنٹ دے گئے, فواد کو آپ نے ایک قسم کا معافی مانگی ہے نا, ہم نے اس کو حلال امتیاز دیا ہے 14 اگست کو. وٹ دس مینس آپ نے ان کو جیل میں ڈالا تھا, اور اب آپ کا یہ جو نیا دور ہے یہ اس پہ ایڈ کر لیں, نواز شریف کا دور آ رہا ہے. اچھا, یہ جو نیا دور ہے یہ نواز شریف کا دور ہے, آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ پہلے تو میں ملک صاحب کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ, ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے. تو ہمیں تو آپ کے ملک صاحب ہر ادا پہ پیار آتا ہے, بالکل ایسے جیسے اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف اور شہباز شریف پہ آتا ہے نا, اسی طرح پی ٹی اے پہ بھی آیا تھا ایک زمانے میں. وہ آگے چلا گیا نا, یہ مستقل ہے. وہ کہتے ہیں میں 30 سال سے آنکھ کا تار ہوں, اور رانا ثنا کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے محفوظ واپسی کی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کو گود میں اٹھا کے ایک میرا چاند ایک میرا تارا, امی کی لاڈلی ابو کا پیارا, وہ گاتے پھر رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے یہ لگتا ہے. اب آ جائیں جو کڑاکے والی بات ہے, آپ نے کہا جی کہ وہ کڑاکے میں نے کہا اور وہ کڑاکے نہیں نکلے. اب سنیں کڑاکے کیسے نکلیں گے. سنائیں. نیب نے مریم کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر دی ہے, اور 22 کو اس کی سماعت ہے. ٹھیک. رانا ثناء اللہ کی قبل از گرفتاری وہ جو انہوں نے ضمانت کرائی تھی اس کی منسوخی کی ڈیٹ جو ہے وہ آ گئی ہے, وہ بھی میرا خیال ہے 22-23 کو ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو براڈ شیٹ ہے نا, اس نے والیوم 10 کھولنے کی درخواست دے دی ہے, اور اگر یہ والیوم 10 کھل جاتا ہے تو پھر 10 ہوگی. نہیں, لیکن براڈ شیٹ کیسے یہ کہہ سکتا ہے, کس کیپیسٹی میں؟ کسی بھی کیپیسٹی میں درخواست آ گئی, انٹرٹین ہو گئی. ہاں ہو گئی نا, عدالت نے کر لی. والیوم 10 کھل سکتا ہے, والیوم 10 کھل گیا تو ایسا گٹر کھلے گا. نہیں, اگر کھل گیا, یہاں آئی ڈس ایگری ود یو, اگر کھل گیا, پتہ ہے والیوم 10 ایک ایسی بلی ہے یا ایسا شیر ہے جو مستقل اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور بار بار کہتے ہیں یہ کھل جائے گا یہ کھل جائے گا. وہ کبھی نہیں کھلے گا, کیونکہ جس دن وہ کھل گیا اس بند نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. کس کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. آپ کس کے ہاتھ کی گیم کہہ رہی ہیں؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں, میں کس کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. اچھا, مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اگر والیوم 10 کھلنے سے گیم ہی ہاتھ سے نکل جائے گی تو والیوم 10 کا وجود کیوں ہوا؟ اسی لیے تو ہوا تھا کہ بند رکھیں اور کنٹرول میں رکھیں. تو بس یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں کنٹرول میں رکھنا ہے. اچھا, اور میں کہہ رہا ہوں تو بس ڈرا رہے ہیں. نہیں, سن لینا بات یہ کہ براڈ شیٹ کی درخواست اہمیت تو نہیں آئی. چلیں, میں کہتا ہوں براڈ شیٹ کو بھی گولی ماریں. نیب اگر درخواست دیتا ہے کہ جی مریم کی ضمانت منسوخ کی جائے, تو نیب کسی کی مرضی کے بغیر یہ درخواست دے سکتا ہے؟ نیب کو اچانک پیٹ میں کہاں سے درد کڑاڑے پہ گئے, کس طرح نکلے؟ سن لیں, ایک دفعہ نیب کی درخواست کے اوپر عدالت نے یہ کہہ دیا نا, چیف جسٹس صاحب خاموش رہے, ڈک کرتے رہے, بال تیز بالیں. جیسے ہی حکومت گئی آ گئے نا واپس, آپ کا کیس منہ پہ مار دیا نا حکومت کے, وہ اس کا پروسیجر اینڈ ریویو والا, اور اس کے بعد کل بلا لیا نا الیکشن کمیشن کو کہ بتاؤ الیکشن کب ہوں گے, اور 30 سے پھر یہ دونوں درخواستیں انٹرٹین کر لی نا. اور اگر ہو گئی مریم کی ضمانت کینسل, ملک صاحب تے تسی بھول جاؤ گے قاسم کے ابو کو, تے اتھے ایک نواں کٹا کھل جانا ہے. اور ایسا کٹا کھلنا ہے جو میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو ہے نا یہ اب خام خیالی سے نون لیگ نکل آئے, جو آئے ہیں نا وہ جانے کے لیے نہیں آئے. تسی دیکھو نا گفتگو, یہ جو فرما رہے ہو نا, یہ سوری میں زنیرہ ایک منٹ لینے لگا ہوں آپ کی اجازت. ڈائریکٹ ہی لے لیتے ہیں. لاٹری ہوئے گی, لاٹری. مریم کی گرفتاری جو ہے نا وہ ہمدردی کا ووٹ. یہ جس جگہ تم بیٹھے ہو نا پاکستان, یہ ہم تم جیسے آرڈنری لوگ ہیں, ہم ایموشنل ہیں. وہ جو ہی گرفتار ہوئی تو یہ انقلابی کی بیٹی بن جائے گی, وہ بن جائے گی دانشور بن جائے گی, وہ ایک علامت بن جائے گی. پھر وہ ہاں, یہ میں تمہیں یہ لکھ لو میری بات, یہ فیور ہو گئی, یہ نون کو فیور ہو گئی. لیٹ می ریسٹور آرڈر ہیئر, ایک سیکنڈ. اچھا, یہ انفارمیشن ہے, انفارمیشن کی بیس پہ دوبارہ ڈیبیٹ میں آتے ہیں. جو پبلک ڈیٹ انکریز ہوا ہے پاکستان کا, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے پہلے
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمارے 75-76 سالہ ریکارڈ توڑے تھے قرضے لینے میں. ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا, وہ تو چلے انہوں نے کوئی 4 سال میں تقریباً میں بنایا, ایک 16 مہینے میں ریکارڈ بنایا, اور وہ کیا ہے, وہ پی ڈی ایم نے بنایا ہے. 18.5 ٹریلین روپیز کا انہوں نے پبلک ڈیٹ لیا ہے, جو grew at the rate of 41.7%. 41.7% پہ وہ گرو کیا ہے, اور اس وقت جو پبلک ڈیٹ وہ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ یاد رکھیں کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں میں انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ کسی اور کی لینڈ مائنز تھیں. اور اس کا جو لاسٹ ڈیٹ آئی ہے وہ ہے جون 2023 تک کی یہ فائنڈنگز ہیں. تو اب ہمارا جو ڈیٹ ہو گیا ہے وہ 62.9 ٹریلین ہے. یہ بتائیں, آپ سے بات کروں گی اس بارے میں کہ ٹھیک ہے نواز شریف نے جہاں جہاں اپنی پلیسمنٹ کرنی تھی کر لی لوگوں کی, ایوری تھنگ از دیئر. یہ جو ایکچوئل مسئلہ ہے اکانومی, جس کی بیس پہ سب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اکانومی پہ فوکس ہونا ہے, سیاست کو بھول جائیں. اگر یہ سیٹ اپ لمبا بھی چلتا ہے تو اس لیے چلانا پڑے گا کیونکہ آپ نے اکانومی کو ٹریک پہ لانا ہے. یہ ٹریک پہ آئی ہے 16 مہینے میں. یہ دیکھیں, یہ بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ نکالا ہے. جو یہ جتنی دیر نگران رہے گی نا, یہ صبح دوپہر شام نون لیگ اس کو دعائیں دے گی. پوچھے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بوجھ کے نیچے آ جانا ہے. نگران ہیز نتھنگ ٹو آفر. اب 1-2 منٹ صرف پہلا ہفتے میں جو انہوں نے فیور دیا ہے, اس ملک میں جو بچہ تنگ تھا شہباز شریف کی حکومت سے, جو بندہ تنگ تھا بجلی کے بلوں سے, پٹرول سے, ایک ہفتے میں اللہ کا شکر ہے انہوں نے 16 مہینے کھا گئے ہیں. پوچھ لیں. اب مفتاح اسماعیل, میں اپنی بات نہیں کر رہا, فرما رہا ہے کہ ایک سال میں جو آپ کا مالی سال ہے 36 ارب ڈالر کی آپ کو ضرورت ہے پاسن چلانے کے لیے, جس میں 21 ارب ڈالر 21 بلین US ڈالر آپ کا قرضہ ہے. آگے چلتے ہیں. صرف میں آپ کو یہ 5 دن بتانے لگا ہوں جب سے یہ عظیم نگران ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کنٹینویشن یہ پی ڈی ایم کی ہے. میں نہیں, آپ وہ آپ اس میں بعد میں ہیں, میں نے سن لیں. میں صرف آپ کو 5 دن دینے لگا ہوں, صرف 5 دن. 5 دن میں 20 روپے کا آپ نے پیٹرول مہنگ کیا ہے, اور آج آپ نے لوڈ شیڈنگ کی کہ نیا شیڈول بھی دے دیا کہ گیس بھی کاکل آپ کے دکھاؤ. آگے آج میں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی انفارمیشن دینے لگا ہوں. یہ ماننی ہے کہ 32 کھانے پینے کی بنیادی چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے صرف ایک ویک میں. میں بتا رہا ہوں, گیس کی لوڈ شیڈنگ. ریلوے گورنمنٹ آف پاکستان نے 10% آپ کا کرایہ بڑھا دیا ہے. اور جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ بھی آپ سن لیں. IMF سے ہڈن ایجنڈا یہ ہے کہ آپ 1 لیٹر جو پاکستان کا پیٹرول ہے وہ $1 کے برابر ہوگا. اور ہماری یہ جو محترم آئی ہیں وزیر خزانہ, یہ لبرل مائنڈ کی خاتون ہے. لبرل مائنڈ سے مراد وہ کیپٹلسٹ ہیں. یہ کہتی ہیں کہ فری مارکیٹ جو ہے نا وہ ڈالر کو کرو, ڈالر آپ 300 سے اوپر لے گئے ہیں. اور جو ان کی مینٹیلٹی یہ 350 پہ گیا. مجھے آپ بتا دیں 15 دن سے 1 سال مہینے میں یہ 350 کا لیٹر پیٹرول ہو گیا. اور کنے شباز نو یاد رکھنا ہے, یہ نگران حکومت جتنی دے رہے گی, جتنی یہ اپنے وزن پہ پھنس دی جائے گی, اور فائدہ سارا نون کو ہوگا, سارا کرٹیسزم ختم ہو جائے گا. پھر دور نوازا آ رہا ہے. فیر انف. دیکھیں جو بیگیج پی ڈی ایم گورنمنٹ نے نگران کو ٹرانسفر کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ آگے میاں نواز شریف ان کے لیڈر وہ بھی آ جائیں. میرے لیڈر نہیں ہے, میں تو ایک پوزیشن بتا رہا ہوں, یہ ہو رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے, چلیں لیڈر نہیں ہے بھائی, چلیں ڈسکلیمر ہے. جو یہ پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے آنا ہی آنا ہے, اس کی واپسی ہونی ہے, کیونکہ یہ بیچ میں جو ٹرانزیشن گورنمنٹ ہے اس میں بھی ان کے لوگ ہیں. لیکن یہ جو اتنا بڑا بیگیج ہے یہ واپس لینے کے لیے آئیں گے وہ. دیکھیں, ایک ریسٹورنٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ کھانا آپ کھائیں, بل آپ کے پوتے دیں گے. تو میرے ملک جیسے سادہ سا بندہ اندر گیا, اس نے جا کے بڑی ڈشیں وشیں آفر کر دی. کھا کے جب نکلنے لگے تو ان کا جی بل, تو انہوں نے کہا جی میرے تو پوتے دیں گے. ان کا نہیں, یہ بل آپ کے دادا کا ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ 16 مہینے یہ کہتے رہے کہ جی قاسم کے ابو کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی, جو ان کے دادا کا بل قاسم کے ابو کا ان کے کھاتے پڑا, تو اب یہ میرا ملک ڈیئر جو کہتا ہے کہ جی $1 کے برابر پیٹرول ہوگا, تو IMF سے معاہدہ کون کر کے گیا ہے؟ میں کر کے گیا ہوں. یا نیچے فٹ پاتھ پہ یاد رکھیں گے. میری بات پوری ہونے دینا. لیکن جیسا صاحب ذرا آپ تھوڑا سا اپنا اثر رسوخ استعمال کریں تھوڑا سا. دیکھیں بات یہ کہ کنٹینیوٹی یہ جو بھی ہے, یہ رجیم کی جو کنٹینیوٹی ہے, یہ ایک رجیم کی چینج کے بعد کی کنٹینیوٹی ہے. اور یہ نیوٹرل ہے, یہ نگران ہے. کون؟ یہ لوگ جڑے نگران نے نا, اور جتھے جتھے نگرانی کرن گے تانوں لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. ایڈے نگران جڑے جہاں جہاں نگرانی کریں گے آپ سوچ لگ پتہ جانا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا نیلسن منڈیلا جونیئر وہ گرفتار ہوں گی, انقلاب آئے گا, اور وہ بھائی 10,000 روپے کا تو وہ میک اپ کرتی ہیں انقلابی خاتون,
آپ کہہ رہے ہیں جی وہ انقلاب آئے گا, وہ ویسے میک اپ ان کا رائٹ ہے, میک اپ ان کا میں آپ کا بھی رائٹ ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں. دیکھیں میں ایک بات انہیں مانتا ہوں کہ وہ ہیں سائنسدان, وہ فرائی پین سے اس طرح ایجاد کر سکتے ہیں, میں مطلب جو ان کی خوبی ہے وہ مان کے چلوں گا آگے. لیکن بھائی انقلاب کے لیے نا پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے پڑتے ہیں. ایسے ہی انقلابی اگر گوال منڈی سے اٹھ کے ہر بندہ انقلابی ہو جائے تو پھر میری بات ایک منٹ, میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی ہے, ٹھیک ہے نا, میری بھی بات جو ہے نا وہ آپ سنیں. یہ جو اب یہ جو حکومت آئی ہے نا وہ اسی لیے آئی ہے کہ ان لوگوں سے وہ چیزیں نہیں سمجھ, وہ زیر تعمیر وزیر خزانہ, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ بیٹھا تھا, کسی نے کہا یار گڈی لنگ جائے گی چھپڑ چو, انہیں کہا لنگ جائے گی, وہ ڈوب گئی, ان کو بھائی یہ تو ڈوب گئی, کہتے ہیں میری ماں جی لنگ گئی سی. اس طرح کے تو یہ وزیر خزانہ ہے یہاں پہ. وہ بھائی اب وہ دور جگاڑوں والے ختم ہو گئے, دنیا اب بڑی سائنٹیفک چلتی ہے, اور اسپیشلی معیشت اٹس اے سائنس, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ آئی ہیں شمشاد اختر صاحبہ, اور وہ آ کے کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار کی کنٹینیوٹی. ایک بات یاد رکھیے گا, جو سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا گدی پہ, وہی سائیکل کا مالک ہوتا ہے. اسحاق ڈار اب پیچھے پیچھے بھاگیں تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ نگران حکومت اپنا ایجنڈا لے کے آئی. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی ہمارا سب سے بڑا اقدام ہوگا, یعنی انہوں نے مان لیا کہ معیشت بحال نہیں اور ان لوگوں سے نہیں بحال ہوئی. کہنے میں کیا حرج ہے, دیکھیں فوڈ فار تھاٹ بھی تو ہوتی ہے نا, وہ انہوں نے ویسے کہا ہوگا. لیکن میرا ایک بڑا کلیئر سا سوال ہے آپ دونوں سے, پی ڈی ایم سے بھی معیشت کنٹرول میں نہیں آئی, نگران میں جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں کب سے موجود ہیں, کئی گورنمنٹس کے ساتھ کام کر چکے ہیں, یہی گھوم پھر کے کبھی ایڈوائزر ہوتے ہیں, کبھی کہیں پہ فورن کنٹری میں جا کے ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ, کبھی اسٹیٹ بینک میں. اگر گھوم پھر کے انہی لوگوں نے آنا ہے تو پھر وائی آر وی ایون ایکسپیکٹنگ کہ کوئی بہتری ہوگی اکانومی میں عام آدمی کے لیے؟ ان کے لیے تو بہت بہتریاں ہیں, ان کے تو بزنسز ہیں. ابھی آپ تابش گوہر کا نام دیکھ لیں, مطلب ان کی عیش ہی عیش ہے, اس میں آپ اعجاز گوہر آئی ایم سوری بزنس مین ہے, انڈسٹریز مل گئی ہیں ان کو, سب سے پہلے اپنے اور اپنے دوستوں کا فائدہ کریں گے. رانا نے کہا نہیں اکانومی بدل دیں گے, نہیں تو کیسے بدلیں گے, ٹھیک کر دیں گے, اپنی ٹھیک کر دیں گے. جب یہ وہی پرانے اگر اعجاز صاحب کی بات کریں, ان کی لیک سٹی ان کی ہے اپنی, جو ان کی ہاؤسنگ ہے اس میں کوئی پرابلم ہوگی, لائٹی شائٹیں وہ ٹھیک کرا لیں گے, کوئی نقشے صحیح کرا لیں گے, وہی کہہ رہے ہیں نا اکنامک. میرا سوال یہ ہے کہ یار مطلب میری سمجھ سے باہر ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے کہ غلطی سے میں کوئی تھوڑا سا کر لگتا ہوں, یہ دنیا کا کون سا نظام ہے جس میں نگران وزیر اعظم پہلی پریس کانفرنس میں یہ کہ یار الیکشن کی میرے سے بات نہ کرو, الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے. او بھائی تم نے پاکستان کی ثقافت بدلنی ہے, تم نے سیاست بدلنی ہے, تم نے نہیں اس پہ مجھے میرا پوزیشن تو پہلے دونوں, میں ان کی پوزیشن کلیئر کر دوں. مجھے بتاؤ نگران کی کیا ڈیفینیشن ہے, وائی دے, اور ایک سن لو پاکستان کا جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی نگران نام کی چیز نہیں تھی. جو آپ کا جو اصل آئین ہے یہ ضیاء اللہ کی مہربانی ہے, اور یہ اتنی ریاست کا اپنے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ ہماری حکومتیں اس قابل ہی نہیں کہ وہ الیکشن کرا سکیں. اب اگر نگران یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے تو وائی یو آر ہیئر, تم یہ کس کے لیے آئے ہو؟ دیکھیں ایک تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو اٹانومی دے کے گئی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو, وہ میرے خیال ہے اس کا پرچار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل اٹانومس کر دیا الیکشن کمیشن کو, اب صدر کا کسی کا رائٹ نہیں ہے, بس انہوں نے کرانا ہے الیکشن. یہ علیحدہ بات ہے کہ کل کو الیکشن کمیشن بھی کہتا رہے کہ میں نے الیکشن کرانے ہیں تو کوئی سنے نا, کیونکہ 2 اسمبلیز تو بیٹھی نہیں ہے نا, ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ کور تو نہیں ہے. تو جب ہم اتنے اللیجیٹیمیٹ ایگزامپلس اپنے سامنے وٹنس کر رہے ہیں, محسن نقوی بائی دا وے جا کے کہیں معائنے کر رہے ہیں سڑکوں کے, ایگزیکٹلی کہیں کا واش روم صاف کروا دیں کچھ, مطلب یہ میئر لیول کے کام ہیں. ہم انہیں مان بھی لیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں, تو جس وقت لا اینڈ آرڈر ہے پنجاب میں انپریسیڈنٹڈ, اتنا برا کبھی نہیں ہوا, تو پھر ہم اس نگران سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ٹائم پہ جائیں گے کچھ نہ کچھ؟ اول تو ان کا کام ہی نہیں ہے اکانومی ٹھیک کرنا, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ رانے کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نگران اس عذاب سے نکل ہی نہیں سکتی, اکانومی کی کوئی کر ہی نہیں کچھ سکتے, اور اس کا سارا فائدہ نواز شریف کو ہونا ہے. وہی ثابت یہ ہوگا کہ یار دیکھیں ان کی پرفارمنس ان سے بھی بہتر ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے 5 دن میں وہ سارا کام کر دیا. اگر آپ نے اسی طرح پیٹرول مہنگا کرنا ہے, اسی طرح آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے, اسی طرح آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے, تو پھر کون سا مسئلہ فیصا غورس ہے؟ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ڈکٹیٹ کر دیا ہے آئی ایم ایف نے فار دا ریسٹ آف دا ایئر, کہ
کہ یہ ایسے 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 ہوگا. اب وہ چاہے شہباز شریف کی گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے, چاہے نگران کرے, چاہے کوئی اور کرے, اس کا مطلب ہے اکانومی از آؤٹ آف آر ہینڈس. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ جاگتے رہنا تے میرے تے نہ رہنا, ٹھیک ہے نا, ترجمہ کر دوں کہ آ گئی بات, چلیں شکر ہے. تو میں دنیا میں واحد الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے, دنیا کے تمام الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کا الیکشن کمیشن واحد الیکشن کمیشن ہے جو کوشش کرتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے سارا کچھ ہو جائے, ٹھیک ہے, الیکشن نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک ملک صاحب, ایک بندہ بادشاہ سلامت نا تیر اندازی کر رہے تھے, تو جو ان کا نشانہ تھا نا اس کے آگے سے ایک بندہ آنے لگ گیا, تو وہ مصاحب بھاگ گیا, ان کا بادشاہ سلامت تیر اندازی کر رہے ہیں, آپ ان کے نشانے کے آگے سر, انہوں نے کہا اتنے تیر نہیں بجنا, باقی ساری تھاواں تیر بج جائے گا, ادھر تیر نہیں لگے گا. تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے عہدے جو تقاضا اس بات کا کرتے تھے کہ وہاں مضبوط کریکٹر کے لوگ ہوں, وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھ گئے بونے چھوٹے چھوٹے قد کے, جنہیں صرف اپنے مراد, اپنی تنخواہوں, اپنے تللوں کی ضرورت ہے. ادروائز مجھے بتائیں پچھلے چلے 1947 سے آج تک لے لیں, ایک الیکشن بتائیں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے جو فیئر کرایا ہو, جس کے اوپر لوگوں نے کہا ہو, سیاستدانوں نے کہا ہو کہ یہ تو بڑا شفاف الیکشن ہو گیا. یہ سارے بوجھ ہیں قومی خزانے کے اوپر. اور جو الیکشن کمشنر خود ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں, میری طرف سے پھینک دیں جیل میں سب کو, پی ٹی آئی والوں کو, لیکن انصاف کریں بھائی. آپ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی پیسوں کے ساتھ یہ مراد انجوائے کر رہے ہیں. آپ الیکشن کمشنر ہے, جب الیکشن کی باری آتی ہے تو اسے کہتے ہیں اے کام میرے کو نہ کراؤ, باقی بس سارے بیان بھی میں دے دوں گا, میں سیاسی لیڈروں کی طرح تقریریں بھی کر لوں گا, لیکن الیکشن نہیں کراؤں گا. تو پھر تسی قابل مقابلہ حسن میں شرکت کے لیے آئے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر. ایک تو ریلیکس کریں, پانی پئیں, آپ والا پی لوں؟ نہیں پی لیں آپ, ہم ذرا بریک لیتے ہیں تاکہ آپ ذرا ریلیکس ہو جائیں. پاکستان میں الیکشن کمیشن کی ہی مثال لے لیں. جب ہم یہ بات اتنے عرصے سے سنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود کہ الیکشن نہیں ہوں گے, بہانہ چاہے کوئی بھی ہو, کبھی مردم شماری کا, اب حلقہ بندیاں آ گئیں, کرنے والے کوئی بھی ہوں, ہم آہستہ آہستہ نارملائز کر رہے ہیں وہ چیزیں جو کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا. اور کیا ہم لوگوں کا مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جب وہ ہو جائے, جب اشرافیہ اس کو کرنے کا اندیا دے دے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا. کوئی کانسٹیٹیوشن کی مثالیں نہ دیں, فار ایگزامپل کون سا آرٹیکل, کون سا کلاز کیا کہتا ہے, اس کی باتیں نہ کریں. بس ہم نے کہہ دیا ہے واٹ الیکشن, اسمبلی کے فلور پہ وزراء کہتے ہیں واٹ الیکشن, کیا ہو جائے گا اگر 3-4 مہینے الیکشن نہ ہوئے. یہ آہستہ آہستہ مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے جس میں ایسی چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے جو اسٹیٹ میں نہیں ہوتی. انسٹیٹیوشنز کی عزت ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کو وہ کام کرنے چاہیے کہ لوگوں میں عزت بنے, لیکن ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی عزت کسی خاص سیاسی پارٹی کے سامنے شاید کرانا چاہتے ہیں, یا پتہ نہیں صرف اپنے عہدے کو طوالت دینا چاہتے ہیں. دیز آر دا پرابلمس. الیکشن پہ ہی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور الیکشن کمیشن پہ بات کر رہے تھے ہم بریک پہ جانے سے پہلے. اس سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے طاہر صاحب آپ سے, کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے نا, مان لیا نگران سیٹ اپ ہے, 90 دن کے لیے آیا ہے, بس راہ ہموار کرے گا, الیکشن کی چلا جائے گا. اس میں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ چلیں جی وزیر خزانہ بھی ہونا چاہیے, وزارت قانون بھی ضروری ہے, وزارت داخلہ بھی ہے, صنعت و تجارت بھی ہے, یہ ضروری چیزیں ہیں. یہ ثقافت کے وزیر, تعلیم کے وزیر, کیونکہ ہمارا تو تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے تو کوئی ایسے پروگرامز نہیں دیکھے جس سے کوئی تعلیم میں ہم بڑے آگے گئے ہوں. یہ اقلیتی امور اور مطلب بے شمار 3-4 نام ہیں جو کہ مشیر ہوں گے, ان کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے اتنی ایکسپینسو گورنمنٹ نے آسٹیریٹی میجرز اگر لینے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ٹائم ہے, تو پھر یہ ایک اسمارٹ کیبنٹ بناتے, ضروری وزارتیں دیتے, اینڈ دیٹس اٹ. نہیں دیکھیں نا, وہی میرے والا, آپ تو میرے والا آرگومنٹ پہ چلی گئی نا. آپ کا تو دیکھیں
پنجاب دیکھ لیں, کے پی کے دیکھ لیں, اور اب وفاق دیکھ لیں, یہ ہر بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے جی ہم نے اکانومی ریوائیو کر دینی ہے, ہم نے صحافت آزاد کر دینی ہے. اور سب سے بڑی جو بات میں کہہ رہا ہوں, وزیر اپنا ہمارے جو اطلاعات ہے, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کو نوکری نہیں ملتی تھی. یہ آپ نے نیوٹرلٹی رکھی ہے. میں اس پہ نہیں قطعاً بات کرنا چاہ رہا کہ وہ اچھی ہیں یا برے ہیں, میں نیوٹرلٹی کی بات کر رہا ہوں نا. میں تو براہ راست میں پارٹی, اور میں کان رکھنے والا آدمی ہوں. آئی بین لسننگ. وزیر مواصلات کو آپ کسی صورت نہیں کہہ سکتے بھی جرنلسٹ ہر ایک کا اوپینین ہوتا ہے. میری جرنلسٹک پوزیشن سب ٹھیک ہے, مگر جو ہی میں ریاست کا حصہ بنتا ہوں تو پھر میں ریاست تو آپ یہاں سے دیکھیں. اب جو آپ اگلا سوال کر رہی ہیں, مجھے بتائیں آپ نے کہاں سے پنجاب میں ایک نیا لفظ آ گیا سپیڈ کا کہ سی ایم جو ہے پرفارم کر رہا ہے, وہ تھانے تک ٹھیک کر رہے ہیں. وہ پائی جو کام کرنے والا ہے یہی پنجاب پولیس کا کام ہے, امن و مان, وہ سوائے امن و مان کے سارا کچھ کر رہی ہے. بہت اچھا ایک آپٹیکلی میسج جاتا لوگوں کو کہ ایک تو یہ شاید صرف کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہنے کے لیے آئے ہیں, نمبر 1, چاہے رہتے یا نہ رہتے. نمبر 2, پہلے ہی اتنا حجم ہے, حکومت اتنی مہنگی ہے, ہماری گورنمنٹ موسٹ ایکسپینسو. وہ مجھے یاد آ گیا اینجلینا جولی جب آئی تھیں پاکستان میں, جو زلزلہ آیا تھا, تو انہوں نے جا کے کہا تھا کہ یہاں کے تو لوگ اتنے امیر ہیں کہ ان کو ہماری ہیلپ نہیں چاہیے. تو اس میں نقصان کس کا ہوا تھا؟ جن کے گھر ٹوٹے تھے یا تباہ ہوئے تھے ان کا نقصان ہوا تھا. اب ان آپٹکس کے ساتھ آپ پرفارم نہ کر پائیں اور پرفارم کرنے کے دعوے کریں. دیکھیں, ایک تو ملک صاحب نے جو آئی ایم ایف کی بتایا کہ وہ پہلے انہوں کہتے ہیں کہ بھی آپ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھائیں, پھر برش کریں, پھر آپ چائے پئیں. تو میں آئی ایم ایف سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ قرضہ دو نہ دو, کم از کم ترتیب صحیح کر دو کہ پہلے برش کروا کے پھر بریڈ دے دو. مہربانی کریں, تو ترتیب کی طرف دھیان دے دیں. دوسری چیز آپ نے جو پوچھی تھی کہ یہ جو وزیر ثقافت, وزیر تعلیم, یہ کیوں ہیں؟ آپ نے محل پنجابی فلمیں تھوڑی دیکھی ہے. کبھی پنجابی فلموں کا گانا دیکھا جس میں ہیروئن کھیتوں میں بھاگتے ہوئے ڈانس کر رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایم ہی کر رہی ہوتی ہیں, آہو نہیں آہو, آہو نہیں آہو. یہ سارے آہو نہیں آہو ہیں, ان کے بغیر فریم مکمل نہیں ہوتا. ہیروئن ان کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے نا, وہ ڈانسرز کا نہیں پڑتا ہوگا. لیجیے نا, نہیں انہیں بھی پے کرنا پڑتا ہے. وہ اللہ نہ دے ہوتے نہیں, کچھ تو ملتا ہے نا. بات یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا عوام, تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ کس طرح کہ آپ کا تو ماشاءاللہ اپیرنس بھی یورپ والی ہے, آپ کو عوام کی کہاں پڑ گئی بھائی؟ یہ تو ہمارا رول ہے. بات کر رہے ہیں اب, یہ توہین ہے عوام کی. سن لیں کہ مطلب اتنا آپ نے اس کو بالکل سائڈ پہ آبجیکٹیفائی کر دیا کہ کہاں سے ان کی فکر پڑ گئی. میری عرض تو سن لیں, توہین اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو. ٹھیک ہے نا, توہین کر رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں بار بار کیے جا رہے ہیں, میری سن لیجیے, کیونکہ توہین پارلیمنٹ ہو سکتی ہے اور بھی ساری توہین ہو سکتی ہے, عوام کی تو ہو ہی نہیں سکتی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ توہین ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو. یہ عزت ہے کہ وہ فاطمہ بچی جس کو ایک پیر نے گھر میں مار دیا, اور پھر اس نے اس پیر نے مارنے کے بعد اسے زمین میں گاڑ دیا اور اس کو پھر زندہ دفن کر دیا. یہ عزت ہے غریب آدمی کی اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر غریب آدمی کی یہ عزت ہے کہ ایک سول جج جو ہے اور اس کی بیوی, وہ ایک معصوم بچی کو ٹارچر کر کے اتنا زخمی کر دیں کہ اس کی بچنا مشکل ہو جائے. یا وہ پیر کی بیوی اپنی ملازمہ کو کہے کہ تم نے اس گھر کا پانی نہیں پینا. ہم کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بات کریں ان کی زندگی جو ہے نا وہ اسی لیے ہے. ادروائز مجھے یہ بتائیں, 86 رکنی کابینہ تھی شہباز شریف کی, ٹھیک ہے, ہمیں وہ سادگی کا درس دیتے تھے, اور خود کپڑے بیچ دوں گا, اور جو میں برانڈز کے نام نہیں لینا چاہتی, ایسے ہی ان کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. جو وہ پہنتے تھے وہ اوپر سے نیچے تک تقریباً پاکستانی 15 لاکھ کا پیکج بنتا تھا, ان کی پینٹ کوٹ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب آپ آپٹکس میں لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں وہ تو چھوڑیں. وہ نواز شریف جب باہر پھرتے ہیں, کافی پی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ادھر لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, وہ بھی اتنے ہی غافل ہیں. تو کون ہے ادھر جو لوگوں سے کنیکٹڈ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, سادگی کمیٹی, ٹھیک ہے, اور اس سادگی کمیٹی نے اپنے لنچ اور ڈنر کے اوپر کروڑوں روپے کے کھانے کھا لیے. وڈی سادگی دیکھ لو. ہمارے پاس ہم کو تو میسر نہیں, مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. مجھے ایک بات کا جواب دیں, میرے گھر کی بجلی کٹ رہی ہے اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تم کس طرح سے وزراء کو, بیوروکریٹس کو اور سب کو کتنے 100 یونٹ جو ہے بجلی مفت دے رہے ہو؟ باپ کا مال ہے کسی کا. اچھا, اس کو کہتے ہیں ایلیٹ گریب. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس ملک میں ایلیٹ گریب کر رہی ہو اس میں عوام,
یہ کھانے پینے والی کوئی چیز ہے؟ جی آپ کو کھلائیں گے, آپ کو ابھی آگے آگے پتہ چلے گا, انگریزی تو ہماری اچھی ابھی آپ کو پتہ ملک چلے نا گا. پکا لوریہ نا, ہمیں ہر چیز میں کھانا مل جاتا ہے, ایمانداری کی بات ہے. ہم تو باہر نکلیں تو ہم گھر تک پہنچتے پیٹ بھر جاتا ہے, اتنی لید پالیوشن ہمیں پیٹ میں چلی گئی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جتنا جناب نے ماتم کیتا, نہیں میں ایک سوال, میں اگر اجازت ہو محترمہ تو ایک الیکشن سوال, کمیشن پہ جی ایک سوال میں ملک صاحب سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کیا تھا. ملک صاحب یہ تو بتائیں, یہ وزیر ثقافت رکھا ہے, ہماری ثقافت کیا ہے؟ ہماری ثقافت تو 6 مہینے میں سیکھ لے گا, وہ بتا دے گا ہمیں. دیکھو نا, اگر ہم وزیر قانون رکھ سکتے, نہیں ٹھہرو نا, میں اندورا سدھا کر لیں, اگر ہم وزیر قانون رکھ سکتے ہیں تو ثقافت کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہے کیا ثقافت؟ نہیں بتا دس نا تو یہ تو آپ ہنسانا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو آپ ہنسانا شروع کر دیتے ہیں. انقلاب لگا ہوا. اچھا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, نگران نے آ کے کہہ دیا ہے ہم معیشت ٹھیک کریں گے, اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا حلقہ بندیوں کے اسکیجول کا اعلان کر دیا ہے, لیکن عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے. یہ ڈرامے یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے. یار دیکھیں آپ, اگر یہ میرا بھائی ہے, مجھے اس سے بڑا پیار ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان واقعی جو جس طرح کی اس نے سینیریو سچ یہی اس نے بتایا, مگر اس میں لوگ آئے ہیں. آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے پیچھے وہی عام آدمی کی ضرورتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس 75 سال میں ایک فکرے پہ آج بھی پاکستان کی ہوپ وہیں پہ کھڑی ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. لوگ بھٹو کو نہیں بھولے, حالانکہ میں پرنسپلی سمجھتا ہوں بھٹو کے بڑے فلاز تھے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سچ ہی ہے عوام میٹرز, یہ لوگوں کا ملک ہے اور ان کے ہاتھ آنا ہے بھی ہے. مطلب جتنی مرضی ریالٹیز ہم بیان کر لیں, لیڈ گریب ہے, لیڈ کیپچر ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ بھئی عوام تو میٹر ہی نہیں کرتی, ان کا تو یہ حال ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, اس میں میں آپ سوال پہ آ جاؤں نا, جو آپ نے بڑا ٹیکنیکلی سوال کیا. دیکھیں اس میں بھی کتنی ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. پہلے تو میری سمجھ سے بات ہے کہ اگر ہماری سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق چلنا ہے, چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن صاحب سے ملاقات کی ہے, مجھے لگا انڈائریکٹلی انہوں نے حوصلہ افزائی کر دی کہ بتا لو بھئی آپ 90 دن سے آگے کیوں جا رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک ریزن دینے لگا ہوں. میں نے الیکشن کرانے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو حلقہ بندیوں کو انہوں نے شور ڈالا اس میں بھی کتنا بڑا ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ پاکستان میں حلقے تعداد بدل سکتے ہیں, آپ نے حلقے نہیں بنا سکتے, آپ اس کی باؤنڈریز نہیں چینج کر سکتے. سنیں نا میری بات, آئینی طور پہ آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی. تو کتنے کرو گے؟ وہ افغانستان کی اسمبلی کرے گی, وہ دبئی میں ہوگا. دیکھیں کیا کمال ہے. اب کرنا کیا ہے, کرنا وہ ہے جس طرح رانا کرتا ہے, اپنی باری کو 15 نوٹس پان لیے میں نے نوٹس. ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کی آبادی بڑھ گئی ہے, یہ حلقے ہیں, 50 بندے ایدے پا دو, 70 ایدے پا دو, 80 ایدے تو کر لو. وہ ایدے سے تن 4 مہینے چاہیے. خدا کا واسطے اتنی بڑی بوجھ پاکستان پہ ڈال دی ہے. آئینی ترمیم جب ہو نہیں سکتی, تو پھر نگران کا مینڈیٹ نہیں ہے, تو یہ کانسٹیٹیوشنل لمبو کریٹ کیا ہے. اس میں دوسری بات جو اس سے بھی بڑی ہے, یار لیٹس کامن سینس پریویل. آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہو. آئین کی اسپرٹ کیا ہے؟ پاکستان کی عوام کا رول, اور اسپرٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں یہ الیکشن ہوں گے. اس سے آگے کون سی آئین بڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا آئین میں یہ بہت بڑی چیز لکھی ہے کہ جی جب مردم شماری کو آپ سائن کر دیں گے تو وہ آئینی مجبوری بن جائے گی. اور جب 90 دن کی مجبوری نہیں, 90 دن مجبوری نہیں. مجھے یہ بتاؤ, یہ جو وزیر ثقافت بنے گا اس کا مینڈیٹ اس کو کس نے دیا؟ اس کا مینڈیٹ ووٹر کو آنا چاہیے. ووٹر نے اپنی ثقافت بتانی ہے کہ میری یہ زبان ہے, یہ میرا گانا ہے, یہ میرا گیت ہے, اور تو اپنی طرح لینا ہے, تو ثقافت دسنا ہے. سر بس کرو یار, یہ اس طرح کے کام نہیں چل رہے. مینڈیٹ کی انہوں نے بات کی ہے, گو کہ مینڈیٹ پی ڈی ایم کے پاس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب یہ والے جو لوگ ہیں جو نگران ہیں, یہ تو مینڈیٹ سے ویسے ہی مبرہ ہے نا, یہ ہینڈ پکڈ ہے. بالکل ہینڈ پکڈ ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں ان کو تو بالکل وہ جو ایک بہت اڈاپٹیڈ بچہ نہیں ہوتا جس کو سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے, اس طرح ہونا چاہیے. اگر واقعی ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ویژن رکھتے ہیں, کاکڑ صاحب سنا تو یہی ہے, تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, کل سے شروع کریں. 6 دن بعد اپنے کیبنٹ اناؤنس کی ہے, ابھی بھی کوئی کلیئر ویژن نہیں ہے. 17 روپے 50 پیسے فوراً اضافہ بھی کر دیا ہے, جو کہ ابھی 1 اگست کو ہوا تھا 20 روپے. جب سب کچھ اسی فلو میں جانا تھا تو پھر شہباز شریف ہی رہ جاتے, آئینی ترمیم بھی کر لیتے جو حلقہ بندیوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے, اور یہ بچ جاتے یہ عجیب سی ٹرانزیشن سے. اور جو ایک ریپرکشنز کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں, وہ الیکشن کراتے ٹائم پہ اور جس کو بھی ہینڈ اوور کرنا تھا کرتے, اور ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ شہباز شریف اور آصف زرداری نے خود پلان کیا. اگر یہ لوگ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ کہہ دیتے کہ انتخابات پرانی اس سے ہوں گے مردم شماری سے, تو انتخابات پھر 90 دن میں ہو جانے تھے.
لیکن جب آپ اور شروع میں انہوں نے کہا بھی تھا وہ نہیں، 2 دن پہلے، تھوڑے دن پہلے 2 دن پہلے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات نہیں قبول کریں گے، لیکن پھر مننے کو گرائیو واٹر مل گیا اور مننے کو سکون آ گیا، اور اس نے 2 دن بعد اس نے کہا کہ نہیں جو ابو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور نئی مردم شماری میں. اچھا جب آپ نے نئی مردم شماری کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر تو بھائی 4 مہینے لگیں گے ہی لگیں گے حلقہ بندیوں میں. ہاں لیکن اس میں جو آئینی ہچ ہے اب وہ بھی تو ہے نا. اب میری یار سن لیں، کون سے آئین کی بات کر رہی ہیں؟ کس آئین کی بات کر رہی ہیں جس کی کوئی وقت، جس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو عزت دو، ان کو کھانا دو، روٹی دو، تحفظ دو، صحت دو، تعلیم دو. یہ آئین اغوا ہو گیا طاقتوروں کے ہاتھ میں، ایلیٹ کلاس آئین کو اغوا کر کے لے گئی، جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس جاتی ہے ویسے آئین گنڈوں میں پھنس گیا. پھر مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا آئین یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے اندر 60 دن کے اندر انتخابات کرائیں؟ ویئر از آئین؟ کیا سپریم کورٹ نہیں کہہ رہی تھی کہ جی آئین کے مطابق الیکشن کرائیں؟ تب تو آپ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان میں، یہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں سنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر چیف جسٹس کے خلاف نعرے، اور اتنے گندے نعرے لگا کے لے کے آپ کھڑے ہوں؟ بلکہ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ کس آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں 2 جملے کہنے دیں پھر اس کے بعد آپ چلیے. آج یہ جو پیپلز پارٹی اور رضا ربانی بڑے آئین کے محافظ بنے ہوئے. کہاں تھے رضا ربانی جب یہ سارا کچھ سینٹ کے اندر ہو رہا تھا؟ آج انہیں چٹیا وہ باندھ کے انہیں یاد آ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ آج بڑا آئین خطرے میں ہے اور آئین کہتا ہے. تو جب آئین کہہ رہا تھا پنجاب میں اور کے پی کے میں انتخابات کراؤ تو تب تم سو گئے تھے، تم نے کیا نام ہے نیند کی گولی کھا کے سو گئے تھے. آج تمہیں آئین یاد آ رہا ہے. اور دوسری بات، میری بات لکھ لیں، میں اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈ، دوسری بات ہو گئی تھی، ویسے یہ تیسری بات ہے. سوری تیسری بات ملک منو یاد کرا دیا کر، میں جذبات بھی کچھ ہونا بس کر، ٹھیک ہے نا. تو چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ انتخابات بھی نہیں ہونے 24 میں، کچھ نہیں ہونا. اب انہیں پرانی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا، نواز شریف، شہباز شریف، سب کو. اچھا یہ میں اس کو اس لیے بائی نہیں کروں گی کہ پھر تو آپ کی ہوپ ہی ختم ہو جاتی ہے نا، اینڈ ہوپ ہیز ٹو اسٹے الائیو، وہ ہر حال میں زندہ رہنی چاہیے. ایک اور ریبٹل جو اس ساری سچویشن کا کافی اینالسٹ بیٹھ کے دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں پاکستان ایک بڑی ڈفرینٹ اسٹیٹ ہے، اٹس اے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، یہاں کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، اس لیے یہ ہو رہا ہے. ان کو شاید یہ نہیں معلوم کہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں اس میں نیشنل سیکیورٹی میں جو کچھ آتا ہے وہ کم از کم وہ پرووائڈ کرتی ہیں اپنے لوگوں کو. اس میں ہیومن سیکیورٹی بھی آتی ہے آپ کی، اس میں فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں جو بیسک ہیومن رائٹس اور نیڈس ہیں وہ اس میں آتی ہیں. اور اس کی مثال اسرائیل اس کی مثال ہے، بہت سارے ملک ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں. اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو جو لوگ سپورٹیو وے میں اپنا جرنلزم کر رہے ہیں ان کے لیے میرا سوال ہے کہ کب تک سٹیٹس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ آئین کی مستقل وائلیشن ایک دن کیا جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو جائے گی، آئین بھی کمپرومائز ہو جائے گا، تو پیچھے آپ ہی کے رائٹس ختم ہوں گے. پتہ نہیں آپ کس طرح اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، اور وہ ہوا تو چلیں کل پرسوں میں ہے، بٹ اٹ ہیز اے ہسٹری. اور جب ہسٹری موجود ہو کسی ٹریجڈی کی اور پھر بھی اس کو روکا نہ جا رہا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار. میرے سامنے پوری ٹریجیکٹری موجود ہے 2001 سے لے کے 2016، 17، 14، یو نیم اٹ، تقریباً ہر سال میں ایک دفعہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جس میں مائنورٹیز جو ہیں وہ اتاب کا نشانہ بنتی ہیں. ہمارے مسیحی برادری، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس واقعے کا جڑاوالا میں کس طرح ذکر کیا جائے آئی ڈونٹ نو، لیکن ریسرچ کرتے ہوئے میرے سامنے 2013 کی ایک سٹوری آئی جس میں ایگزیکٹلی جو پرسوں ہوا وہی سٹوری تھی. ڈزنز آف ہاؤسز ٹارچڈ ایز موب اٹیکڈ لاہور کرسچن لوکیلٹی. اینگری موب. یہ اینگری موب کہاں سے آتا ہے؟
کس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, چیزوں کو کنٹرول میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور اس کے اوپر اگر آپ ہمارے حکمرانوں کے ہر دور میں بیان دیکھ لیں تو دلی افسوس ہوا, شدید رد عمل آیا. اور اس کی جو ہماری نگران پنجاب حکومت ہے اس نے تو کہا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے. اگر منصوبہ بندی تھی تو روکی کیوں نہیں گئی؟ اب ہوپ کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر یہ ایسے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں, تو ویئر از ہوپ؟ اچھا, وہ تو دو بڑی متضاد چیزوں کا مجھے آپ نے پھنسا لی ہے. میں سمجھتا ہوپ ہے, ہوپ کی طرح ہماری مایوسی میں ہوپ ہے. جب کوئی حکومت ڈلیور نہیں کرے گی, یہ پاکستان کے لیے نگران میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, آپ یہ یاد رکھیے. اگر انہوں نے ڈلیور نہ کیا, اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ 35 بلین ڈالر کہاں سے لائیں گے, مجھے نہیں پتہ یہ پیٹرول کس طرح سستی کریں گے, یہ لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم کریں گے. یہ مایوسی الٹیمیٹلی اس نظام کو بتائے گی کہ یار لوگوں کے پاس جاؤ, ان سے ووٹ لو اور لوگوں کو پرفارمنس اورینٹڈ اسٹیٹ بنانے کی ایک موقع دو. ڈلیوری, یہ میری لکھ لو یہ بات, یہ نگران پاکستان کے لیے ٹیسٹ پر کیس بن جائے گا, کیونکہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کو اکنومیکلی مینج کر پائیں گے. جو 6 دن میں نگران اپنے وزیر نہیں ڈھونڈ سکا وہ فائنینشیل مینج کرے گا, کمپنی مشہوری ہے. باقی اب آتے ہیں آپ کے جو اصل دوسری طرف سوال. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے 10 ایک علماء کرام رکھے ہوئے ہیں, ان کی ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے, ایک ہی لوگ ہیں, ایک ہی میڈیا, ایک ہی ٹائم ہے, ایک ہی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور مزے کی ایک بات ہے وہ پیچھے جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی پچھلے ہی ہوتا ہے. اب اصل کہانی کیا ہے, یہ میری رائے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میں آپ کو کھلا کہتا ہوں. میں آپ کو ایک پاکستان کی ایک سائنٹیفک ڈیٹا آپ سے شیئر کرتا ہوں. 75% پیپل آف پاکستانی آر ڈپریس. جب کوئی 75% لوگ کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے مایوس ہوتے ہیں, اور مایوسی کی وجہ, میں خود مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں, میں نہیں سمجھتا مذہب اس کا ایشو ہے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, جب آپ فنینشیل پریشر میں رہتے ہیں, معاشی پریشر میں رہتے ہیں, معاشرتی پریشر میں رہتے ہیں, سائیکولوجیکل پریشر میں رہتے ہیں, جذباتی پریشر میں رہتے ہیں, تو آپ کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ ایک ایگریشن آتا ہے, اور ایگریشن کی بڑی سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے, آپ غصہ صرف کمزور پہ نکالتے ہیں. پاکستان کے کیسز دیکھیں, ماں باپ کس پہ غصہ نکال رہے ہیں؟ چائلڈ ابیوز. مرد طاقتور ہے, کس پہ غصہ نکال رہا ہے؟ عورت پہ. اسٹیٹ طاقتور ہے, کس پہ نکال رہی ہے؟ سٹیزن پہ. ماسٹر کس کو مارا ہے؟ طالب علم کو. جو میجورٹی ہے وہ ڈر کس سے رہی ہے؟ 97% پاکستانی ڈر کس سے رہے ہیں؟ 2% سے. وجہ یہ ڈر نہیں ہے, یہ کمزور کو بتانا ہے کہ آئی ایم پاورفل. یہ جتنے بھی ہمارے جیسے لوگ اس طرح ہنگامے کرتے ہیں, یہ موب والے, ان کے پہ پریشر کیا ہے؟ بجلی کا بل, خوشیاں نہیں ہیں, شادیاں کامیاب نہیں ہیں, دوست امریکہ چلا گیا ہے, ہمسایہ جو ہے وہ یونان چلا گیا, وہ ناکام رہ گیا. یہ ساری آپ کے ڈپریشن ہے, سب کانشیسلی آپ کے غصے ہیں. اور آپ دیکھ لو, آپ کنسسٹنٹلی دیکھ لو, پورے پاکستان کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کمزور ہے طاقتور اپنا آپ دکھاتا ہے, اور وہی طاقتور بکری بنا ہوتا ہے اپنے سے طاقتور کے سامنے. لیکن اس کو ہم بائی کر سکتے ہیں, بات صحیح ہے, اتنا یہ سائیکولوجیکل ہے سارا, اسٹریس جب ہوتا ہے وہ کہیں نکلتا ہے. لیکن مذہب کا تعلق اس لیے بن جاتا ہے کہ پوری دنیا میں تو ایک میسج گیا نا, آپ نے چرچز جلا دیے, وہ اس کے جو ویژولز ہیں اس پہ کون سا سفیر ہے جس نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا, ٹویٹ نہیں کیا یا کامنٹ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ چلیں آپ کوئی بہت زیادہ ڈیموکریٹک کنٹری تو نہیں ہے, یہ جو اتنی سی مائنورٹی ہے اس کو آج تک آپ ڈیفینس نہیں دے سکے. اور یہ موب مجھے پلیز ایکسپلین کر دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں اینگری موب ہے تو اینگری تو ہم بھی بہت ہوں شاید. میں عرض کرتا ہوں, لیکن وہ شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہم نے آبیاری کی انتہا پسندی کی, ہم نے انتہا پسندوں کو اپنا ہیرو کے طور پہ لیا. کچھ چابی والے باوے بھی بنائے جو جب وقت ضرورت ہو وہ میدان میں آ جاتے. پھر اس کے بعد بدقسمتی سے جو ہمارا عالم ہے وہ ممبر چھوڑ کے سیاست کا حصہ بن گیا, اور اس نے وہ کام جو اس کو کرنا چاہیے تھا, مسجد سے تربیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا. اور ہم آہستہ آہستہ ایک ایسے جذباتی گروہ کی طرح بن گئے جس کو آپ جہاں مرضی دھکیل سکتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس واقعے کے آپ جو ابھی جیسے آپ نے اشارہ کیا, ہم انڈیا کے اوپر مسلسل چیخ رہے تھے کہ مودی جو ہے گجرات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی کر رہا ہے اور اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس واقعے کے بعد ہمارا وہ نیریٹو دب کے رہ گیا. جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ بچر آف گجرات از اسٹل الائیو, امریکہ میں بیٹھ کے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اسٹیٹ کو. اب اس واقعے کے بعد ہاؤ ڈو یو ڈیفینڈ دس؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, کیسے کریں گے؟
اس واقعے کے جو پنجاب حکومت کا وہ آیا نا ہینڈ آؤٹ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے چھپے ہوئے اصل کرداروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اب یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ اصل کرداروں کو، وٹ ڈز اٹ مین بائی اصل کردار؟ مجھے بتا دے کوئی۔ اچھا، ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے جو پاکستان کے مخالف لائک را کا بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر دیا سچویشن کو۔ لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس واقعے کو صرف اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ وہاں پہ یہ ہوا، ماضی میں بھی ہم نے اسی طرح کیا ہے اور ہم نے مٹی پاؤ تے کھانا کھاؤ پہ یقین رکھا۔ اس کا بھی جیو فرانزک جیسے 9 مئی کا ہوا ہے، اس کا بھی ہونا چاہیے۔ اس میں ملوث جتنے کردار ہیں ان سب کو ایک دفعہ دیکھیں، کب تک کبھی صاحب کسی کو زندہ جلا دیتے ہیں سری لنکن کو، کبھی پوری بستی اجاڑ دیتے ہیں، کبھی اس لیے اجاڑ دیتے ہیں کہ کبھی ہم نے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی۔ اس واقعے کے پیچھے جن لوگوں نے مساجد میں اعلان کیے، جنہوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا، انہیں اکٹھا کر کے لے کے گئے، اگر اس بار بھی معافی مل گئی۔ اور یہ بلٹ اپ ہو رہا تھا، جو سمجھ رہے تھے سچویشن کو وہ وہاں سے نکل گئے لوگ اپنی فیملیز کو لے کے، اٹ مینس کہ روکا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے، دیکھیں پنجاب پولیس کی تعداد ہے 1,40,000۔ ان کو جب پتہ لگے نا کہ ہمارے جو بڑے طاقتور افسر ہیں وہ ان کو یہ کہہ دیں یا جو حکمران ہے کہ یہ کرنا ہے، ان کو کہا گیا کہ جناب 14 اگست کو یہ پنجاب میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں آپ لگا سکتے۔ تو انہوں نے ایسا جادو کیا، مجھے لگا میں سویڈن میں رہتا ہوں، اتنی ایفیشنسی، ایک جھنڈا نہیں مجھے نظر آیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پاسن کے جھنڈے پہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی جماعتوں کی بات، مگر یہاں پہ ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، یہاں ان کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہوتی۔ میرا آرگومنٹ کیا ہے؟ میرا آرگومنٹ ہے کہ یہ ریاستی مشینری کا بھی کوشچن بہت بڑا ہے، یہ ہر بار فیل ہوتی ہے۔ پنجاب کی پولیس واقعے کے بعد کیوں آتی ہے؟ یہ بتاؤ ذرا مجھے، تم میرے سے ایک چھوٹا سا، کتنی ایجنسیز ہیں پنجاب حکومت کے پاس؟ بے شک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کہاں گئی وہ ایجنسیاں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ سوری، ویری ویلڈ آرگومنٹ کہ یہ ہمیشہ پولیس وہاں پہ دیر سے کیوں پہنچتی ہے جہاں پہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہیں، جو ہوا اس کو مثال بنانے کی ضرورت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مین کلپریٹ پکڑا گیا۔ سی یو ٹمارو۔